یہ شب کیا تھا واللہ رضا واللہ میں یہ شب کیا صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے سوچتے کہ محشر میں خبر ہے یہ بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں فیضان مدینہ کراچی میں اجتماع غوثیہ کا انعقاد۔ کراچی سمیت ملک کے کئی شہروں سے ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت کی عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات میں دلچسپ گفتگو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبتیں سن کر عاشقان اولیاء جھوم اٹھے۔ اجتماع غوثیہ کے اختتام پر خصوصی دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا۔ بصرہ عراق میں صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کی حاضری۔ عاشقان رسول کے ہمراہ فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ۔ عراق میں سفر کے دوران سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کی عاشقان رسول کے ہمراہ حاضری، فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ناظرین آپ سب کو غوث اعظم حضور سیدی بڑی 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ آپ کو بتاتے ہیں 4 اکتوبر بروز ہفتہ بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں اجتماع غوثیہ کا انعقاد ہوا، جس میں کراچی سمیت کئی شہروں سے ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ بڑی 11ویں شریف میں اجتماع غوثیہ کے دوران مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا، جس میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے دلچسپ گفتگو کی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا اور آپ کا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کیسا تھا، اس بارے میں ہمیں ارشاد فرما دیجیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بااخلاق، آپ کا اخلاق نہایت ہی عمدہ، ملنسار طبیعت اور طبیعت میں نرمی تھی۔ تحفۃ القادریہ میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق پسندیدہ اور صاف پاکیزہ، آپ بہت سخی تھے اور ان سے زیادہ کسی کو شرم و حیا والا نہیں دیکھا گیا، اور ہر رات فرماتے کہ دسترخوان بچھاؤ اور مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے اور مسکینوں کے ساتھ آپ بیٹھتے، اور ان کی باتیں اگر الٹ پلٹ ہوتی تو وہ بھی برداشت کرتے، اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے، اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے اگر کوئی حاضر نہ ہوتا کمال مہربانی سے اس کا حال پوچھتے اور اس کی دوستی کو ملحوظ رکھتے، اس کا لحاظ رکھتے، اور جو قسم کھاتا اس کو سچا جانتے تھے اور اپنے علم کو چھپاتے تھے، اور ان کا ہر ایک ہم نشین یعنی صحبت میں رہنے والا یہی خیال کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عزیز و کریم شیخ کے نزدیک اور کوئی نہیں، مجھے انہیں سب سے زیادہ پیر و مرشد جو غوث پاک ہیں یہ محبت کرتے ہیں، اور جتنا میری حضور غوث اعظم سے ترکیب اچھی ایسی کسی کی نہیں ہے۔ وہ غوث پاک کا اخلاق ایسا تھا کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ مجھ پر یعنی کہ وہ انزل الناس منازلہم، ایک حدیث پاک ہے کہ لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق کلام کرو،
تو ایک غوث پاک نے ہر ایک کے رتبے کے مطابق اس سے اس طرح سلوک کرتے تھے کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اچھا، اب کسی اور کے ساتھ جو بھی انداز جو اس سے منصب میں بڑا ہو تو وہ اس نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے جیسا تو کسی پر آپ مہربان ہے ہی نہیں۔ ابو عبداللہ محمد سے منقول ہے کہ شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ رقیق القلب، یعنی نرم دل، خوش اخلاق، مستجاب الدعوات، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، یہ تھے، اور فحش اور بیہودہ باتوں سے سخت نفرت کرتے، یعنی بے حیائی کی باتیں اور فضول باتوں سے اب نفرت کرتے تھے، حق کی طرف زیادہ راغب تھے، اور اپنے نفس کی خاطر کسی پر غصہ نہیں فرماتے تھے، نہ اپنی ذات کے لیے غصہ کسی پر نہیں کرتے تھے، اور کسی سے دوستی نہ کرتے تھے مگر صرف اللہ کی خاطر، اور جو کچھ کرتے تھے دوست کی خاطر کرتے تھے، اور کسی سائل کو رد نہ کرتے۔ اختتام پر خصوصی دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں۔ الہ العالمین سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ پاک سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرما۔ الہ العالمین جو اجڑے ہیں آباد ہو جائیں، جو بچھڑے ہیں مل جائیں۔ الہ العالمین غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو غیب سے امداد دے۔ الہ العالمین یہ بھی آباد ہو جائیں، ان کے دکھ بھی دور ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ان کو غلبہ دے دے۔ الہ العالمین مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں سب کو خوشحال کر دے۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدو آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدو آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوغانی گھڑی چمکا پہ کا چار، جس سوغانی گھڑی چمکا کا چار، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اجتماع غوثیہ کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ غصہ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، مگر جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں اور موبائل فون مانگنے کی ضد کرتے ہیں اور ان کو اگر نہیں دیتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتے، تو اس کا کیا حل ہے؟ ان کو کیسے منایا جائے؟ کھانا بچے گا اور کیا؟ کب تک نہیں کھائے گا؟ تو ہم بچپن میں مجھے یاد ہے میری ماں ایک قصہ سناتی تھی، سمجھے؟ کوئی کسی بات پر جیسے بچہ ہے نا ضد کر جاتا ہے نہیں کہوں گا، تو میری ماں یہ قصہ اس طرح